السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 60 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ رات بھر وہ بھیگتی رہی، بنا ٹھنڈ کی پرواہ کیے، اور اب نڈھال ہو چکی تھی۔ بدن ٹوٹ رہا تھا، ہلا نہیں جا رہا تھا، جگہ جگہ درد اٹھ رہی تھی، اپنے اندر تنور چلتا محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے بخار ہو چکا تھا۔ بھاری ہوتا سر اور قدم اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ حالت ایسی تھی کہ ڈر ہی تھا کہ کب گر پڑے۔ رات بھر زیان کی کہی ایک ایک بات یاد کرتی رہی اور تکلیف میں جلتی رہی، اور اب کچھ وقت کے لیے سب پر سے پش ڈالے کمرے سے نکلی تو سامنے سے ہی نور اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، مگر اہانہ کی اپنی حالت قابل غور تھی، کسی اور پہ کیا غور کرتی۔ میڈم، آپ جا رہی ہیں کیا؟ اس نے اہانہ کے سامنے رکتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہی تو پوچھنے آئی تھی۔ اہانہ اس کے سوال پہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا؟ کہا تو کسی نے نہیں، مگر زیان سر نے کمرے سے آپ کا سارا سامان نکلوا کر ہال میں رکھوا دیا۔ نور کے جواب سے اس کے دل پر گھونسا پڑا، وہ بھی سخت قسم کا۔ تو تمہیں مجھے بھیجنے کی اتنی ہی جلدی تھی زیان کہ صبح ہی صبح تیاری کروا ڈالی؟ درد پیا تو گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بتائیں نا، جا رہی ہیں یا کسی دوسرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں؟ نور کو جانے کی بے چینی تھی۔ اہانہ نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، میں جا رہی ہوں نور، اس گھر کو چھوڑ کر۔ کہنا آسان نہ تھا، مگر کہنا پڑا، جبکہ جواب سن کر نور کا چہرہ لٹک گیا۔ آپ کیوں جا رہی ہیں؟ مت جائیں نا۔ کتنی چاہت تھی اس لڑکی کو اہانہ سے، کتنا لگاؤ تھا۔ کیونکہ مجھے جانا ہی تھا نور، اس سے آگے جواب دینے کو الفاظ نہ تھے۔ میرا اتنا دل لگ گیا تھا آپ کے ساتھ، مجھے بہت یاد آئے گی آپ کی۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی جانتی وہ بھی تھی کہ اہانہ نے اس گھر سے جانے کو کتنے جتن کیے تھے، کیا کیا ہوتا رہا تھا۔ دیکھتی وہ بھی رہی تھی، تبھی اس کے جانے کے بعد کو بہت لمبا کھینچنے کی بجائے اب کہ اس نے نہ روکا، مگر اپنی اداسی کا اظہار کیا۔ اہانہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور بولی، میں بھی بہت مس کروں گی، تم مجھ سے ملنے چلی آیا کرنا کبھی۔ امید ہے اس پہ تمہارے صاحب تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی صاحب کچھ کہیں گے یا نہیں، مگر اس نے بھی یہ سوچ کر خود کو خوش کرنا چاہا کہ وہ ملا کرے گی اس پیاری سے میڈم سے۔ ابھی اس نے ہال میں قدم رکھا ہی تھا کہ کیری اور باکس میں بند اپنے سامان کو دیکھ کر دل ڈوبا۔ آنکھوں میں ننھے منھے موتی ٹمٹما آئے، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا جسے سر جھٹک کر زائل کر دیتی کہ ہال میں ٹھہرے اس کے قدم اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں وہ دشمن جان موجود تھا، وہاں جس نے رات اپنے لفظوں سے اس کی جان نکالی تھی۔ دونوں قدم برابر ہوتے دروازے کے سامنے تھم گئے۔ کتنی ہی دیر وہ کھڑی بس دروازے کو تکتی، اسی کشمکش میں رہی کہ کھولے یا نہ کھولے۔ کھولے گی تو کیا کہے گی کہ کیوں آئیں گے، کیونکہ کوئی وجہ نہ تھی اندر جانے کی۔ ہاں، اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر کیا یہ وجہ وہ اپنے منہ سے بیان کر سکتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دروازہ کھولے یا ایسے ہی پلٹ جائے، اس گومگو کی کیفیت نے پہلے تو کتنی ہی دیر اسے یوں ہی کشیپ سا کھڑے رکھا، مگر پھر ہاتھ بے قابو ہوتے ہینڈل کی طرف بڑھے اور اسے گھما گئے۔ مگر یہ کیا، جب ہینڈل گھما کر مخالف سمت زور ڈالا تو دروازہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ ہلتا بھی کیسے جب اندر موجود شخص نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا؟ تو تم نے مجھ سے تمہارے دیدار کا آخری حق بھی چھین لیا۔ لبالب پانیوں سے بھرتے آنکھوں کے کٹورے لیے وہ پلٹ گئی، جبکہ اندر بیٹھے زیان نے ہینڈل گھومنے کی آواز پہ سر اٹھایا اور بھاگا دروازے تک چلا آیا۔ ہاتھ بڑھا کر بے صبری اور بے چینی سے چٹکنی نیچے کرنی چاہی، مگر پھر ہاتھ خلا میں ہی رہ گیا۔ اس نے کرب بھری نگاہوں سے بند دروازے کو دیکھا اور مرے مرے قدم اٹھاتا واپس بیڈ پہ جا بیٹھا۔ روشانے، بس کر دو، ایسے آنکھیں سرخ ہو جائیں گی۔ روشانے منہ دھونے کے بعد بھی سوئی سوئی آنکھوں کو ملنا نہ چھوڑا تو نورین بول اٹھی، مجھے مزہ آ رہا ہے نا، اس نے ڈانٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ بار بار کرو گی تو جلن شروع ہو جائے گی، پھر آنکھوں سے پانی بہہ نکلے گا اور آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ نورین نے اسے ڈرایا تو وہ اس کی بات کو سنجیدہ لیتی واقعی ہاتھ نیچے کر گئی۔ روشانے، تبھی اہانہ اندر داخل ہوئی۔ ارے دوست، وہ اہانہ کو دیکھتے ہی نورین کو فل اگنور مارتی اس کے پاس چلی گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ اب ایک دم سے وہ نہیں بتانا چاہتی تھی، تبھی ادھر ادھر کے سوال کرنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، بس نورین مجھے تنگ کر رہی تھی۔ روشانے کی اس بات پہ نورین منہ کھولے اسے تکنے لگی۔ ارے میں کب تنگ کر رہی تھی، میں تو بس سمجھا رہی تھی کہ آنکھوں کو اتنا مت مسلو ورنہ جلن ہونے لگ جائے گی۔ نورین کے سچ پہ اہانہ نے روشانے کو تعصب سے دیکھا۔ ویری بیڈ روشانے، تم جھوٹ کب سے بولنے لگ گئی؟ اہانہ نے اسے ڈپٹا۔ ہرگز نہ تھا، مگر روشانے کا چہرہ اتنے میں اتر گیا۔ ارے اداس مت ہو، ڈانٹ تھوڑی نہ رہی ہوں، صرف پوچھ رہی ہوں۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑتے ہیں روشانے، دراصل میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ… وہ رکی تو روشانے نے اداسی ختم کرتے متجسس نگاہوں سے اسے دیکھا کہ میں جا رہی ہوں اس گھر سے۔ یہ بات اپنے منہ سے کہہ کر اپنے کانوں سے سننا دونوں ہی مشکل لگے اسے۔ کیا مطلب، کہاں جا رہی ہیں اور کیوں؟ روشانے شاید سمجھ کر بھی نہیں سمجھی تھی۔ اپنے گھر، اس گھر جہاں سے میں آئی تھی، اب ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہی ہوں۔ مجھ سے مل لو، کیونکہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی روشانے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چبھا سا تھا۔
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دوست؟ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی. آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیشہ اس گھر میں رہیں گی. جو اداسی کچھ دیر قبل چہرے سے انکا ہوئی تھی واپس سود آئی تھی. مجھے بھی یہی لگتا تھا مگر میں غلط تھی. وہ خالی پن سے گویا ہوئی. اس کی آنکھوں کی اداسی اور ویرانی روشانے نے تو نہیں مگر نورین نے صاف محسوس کی، مگر چپ رہی. مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کہیں بھی نہیں جا رہی. آپ کا گھر یہ ہے، آپ یہیں رہیں گی. وہ ضدی پن سے گویا ہوئی. یہ میرا گھر نہیں ہے میری چندا، یہ میرا گھر تو کبھی تھا ہی نہیں. اس سے زیادہ وہ شاید خود کو بتا رہی تھی. لیکن دوست، لیکن کچھ نہیں، میں نہیں رک سکتی روشانے. آہانہ اسے ٹوک گئی تو اب کہ بس اس نے روکنے والی بات نہ کی اور آنکھوں میں نمی لیے بولی، مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی. میں کیسے رہوں گی، کیسے ملوں گی آپ سے؟ آہانہ آزردگی بھری مسکراہٹ لبوں پہ لاتی اس کا جھکا ہوا لٹکا ہوا چہرہ اٹھائے بولی، جب بھی تمہیں میری یاد آئے مجھ سے ملنے چلی آنا. اس نے آسان حل بیان کیا. سچی؟ پر مجھے لے کر کون آئے گا؟ روشانے چاہتی تھی کہ اسے نہ ہونے کے برابر ہی باہر لے کر جایا جاتا ہے، اور خود بھی وہ زیان کے بغیر نہیں نکلتی تھی، اور یہ آہانہ بھی جانتی تھی. تبھی بولی، آپ کے بھیا، ان سے کہا کرنا وہ آپ کو میرے پاس چھوڑ جایا کریں گے اور لے بھی جایا کریں گے، اور مجھے امید ہے وہ آپ کی یہ بات ضرور مانیں گے. اس لیے شاباش، اب اپنا موڈ صحیح کرو اور گلے لگ جاؤ میرے. آہانہ نے اس کے لیے باہیں کھول دیں تو وہ مسکراتی ہی اس کے گلے لگ گئی، مگر تھی بہت اداس. روشانے کے کمرے سے نکل کر اس نے پھر سے بھیگی آنکھوں کے گوشے دبا کر نظریں اسی کمرے کی طرف ڈالی، مگر دروازہ ہنوز بند تھا. ایک امید تھی اب کہ دروازہ کھلے گا، مگر وہ امید بھی ٹوٹی. باہر گاڑی اس کے لیے تیار تھی، مگر جسے جانا تھا وہی تیار ہو ہی نہیں پا رہی تھی. مگر جانا تو تھا ہی. بھلے دل پہ بوجھ ہی بوجھ لیے، کیونکہ وہ یہاں سے خوش ہرگز نہیں جا رہی تھی. وہ اداس تھی، بے حد اداس. میڈم، نادر کہہ رہا ہے کہ گاڑی نکالیے، آپ آ جائیں. ملازمہ نے آ کر اطلاع دی اور اس کا سامان اٹھانے لگی، جبکہ آہانہ نے دھندلاتی بصارت سے چاروں طرف گھوم کر اس گھر کو دیکھا جہاں وہ محبت کا جہاں بسانے آئی تھی. مگر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ محبت کا جہاں ایک خواب ہی بن کر رہ گیا. جانے سے قبل اس نے ایک بار پھر اس بند دروازے پر نظر ڈالی. پھر سے امید جاگی تھی کہ شاید دروازہ کھلے، شاید کوئی پکار اٹھے، شاید اسے روکا جائے، کہا جائے کہ مت جاؤ، تمہارے بغیر تو ادھورا ہوں میں. مگر کانوں کی یہ حسرت ہی رہی. الوداع. مبارک ہو تمہیں یہ اکیلا پن، اور شاید مجھے بھی. اور ہولے سے آخری الوداعی کلمات کہتی مڑ کر قدم اٹھا گئی اور پھر اندرونی دروازہ پار کر گئی. دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر زیان کا دل نہ دھڑکا نہ ہی مچلا کھولنے کو، کیونکہ وہ اس دستک کو پہچانتا تھا. وہ روشانے تھی. بھیا، آپ اندر ہیں کیا؟ جب دروازہ پہلی دستک میں نہ کھلا تو اس نے آواز دے کر پوچھا، تو زیان نے جواب دینے کی بجائے اٹھ کر دروازہ کھول ڈالا. بھیا، آپ سو رہے تھے کیا؟ زیان کی سوجی آنکھوں اور بکھرے بالوں کو دیکھتے ہوئے اس نے استفسار کیا. نہیں روشانے. اچھا، تو پھر آپ روئے ہیں کیا؟ اب کہ روشانے نے اس کے متورم آنکھوں پہ غور کیا تو شدید سرخ ہو رہی تھی. کچھ لہجے کے لیے تو روشانے کی بات پر مجسم ہی رہ گیا. میں بھلا کیوں رونے لگا؟ آپ نے بھیا کو کبھی روتے دیکھا ہے بھلا؟ جھوٹ بولا گیا، کیونکہ وہ جو سچ تھا وہ اسے بتانے لائق نہ تھا. اس کی بات پہ روشانے نے نفی میں سر کو جنبش دے ڈالی. روشانے، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ زیان نے اس کی طرف دیکھا جو کچھ بولنے نہ بولنے کی کشمکش میں کھڑی تھی. اس کی بات پر اب کے اس بات میں سر ہلانے لگی. اچھا تو بولو. بھیا، وہ کیوں چلی گئیں؟ اب وہ کون تھی یہ بتانے کی ضرورت تو نہ تھی. اوہ، تو یعنی وہ چلی گئی کیونکہ بیٹا اسے جانا ہی تھا. زبردستی کی مسکراہٹ اس کے سپرد کرتا بولا. مگر کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جب آپ انہیں اس گھر میں لائیں گے تو وہ پھر کبھی بھی یہاں سے نہیں جائیں گی. روشانے کی اسے اس کی وہ بات یاد دلائی جو زیان نے آہانہ سے شادی سے قبل کہی تھی. تب مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر اب جان گیا کہ کسی کو زبردستی اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا، خاص کر اسے جس سے محبت ہو. محبت کرنے والوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں ان کی زندگی ان کی مرضی کے مطابق جینے دینی چاہیے. اس کی خوشی یہاں سے جانے میں تھی اور میں نے بھی جانے دیا. یہی بہتر تھا اس کے لیے. زیان نے یہ نہ کہا کہ یہی بہتر تھا میرے لیے، کیونکہ وہ تو دل و جان سے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا متمنی تھا. روشانے کچھ سمجھی اور کچھ نہ بھی سمجھی. چہرہ ہنوز لٹکا ہوا تھا. پر میں اپنی دوست کے بغیر اداس ہو جایا کروں گی بھیا. وہ بجھے اسے لہجے میں گویا ہوئی تو زیان ہولے سے مسکرائے، کیونکہ وہ یہی نہیں جانتی تھی کہ وہ ابھی بھی تو اداس ہی ہیں. میں بھی آپ کی دوست کے بغیر بہت اداس ہو جایا کروں گا. وہ بھی رنجیدگی سے گویا ہوا. کہتا وہ بھی غلط گیا تھا، کیونکہ ابھی بھی تو وہ اداس ہی تھا، بلکہ حد درجہ اداس. بھیا، کیا میں ان سے ملنے چلی جایا کروں؟ آپ لے جایا کریں گے نا؟ یہی ایک امید تھی جس پہ وہ اپنی اداسی بڑھا نہیں پا رہی تھی. لیکن اگر زیان کی طرف سے انکار سننے کو ملتا تو مایوسی اس کی اداسی کھول دیتی. ہاں، کبھی کبھی میں آپ کو لے جایا کروں گا. وہ روشانے کو نہ آہانہ سے دور رکھ سکتا تھا نہ اپنے بچے سے. روشانے کے بہانے ہی صحیح، وہ کبھی کبھی اسے دیکھ تو لیا کرے گا. اور پھر بچہ ہو گیا تو وہ دونوں سے ملنے کی تڑپ بڑھ جانی تھی. یاہو، تھینک یو سو مچ. اور کیا میں ان سے بات بھی کر سکتی ہوں کال پر؟ ایک اور اجازت چاہی گئی. ہاں، کر سکتی ہوں، مگر ان کے پاس تو موبائل ہی نہیں. ساتھ ہی روشانے کو یاد آیا تو اتری صورت لیے بولی.
उदास क्यों हो रही है मेरी चिड़िया? उसके पास मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ? राब्ते के और भी कई ज़रिए हैं, आप बात कर लिया करना। अभी तो अपना मूड सही करो और ये बताओ कि नाश्ता कर लिया? ज़यान ने अहाना के टॉपिक को बंद करना चाहा। जी भैया, कर लिया। मैंने नौरीन से कहा कि मुझे आपके और दोस्त के साथ नाश्ता करना है, पर दोस्त तो चली गई और नौरीन ने कहा कि आप अभी तक नहीं उठे। उसने तफसीलन जवाब दिया। गुड, कल हम साथ नाश्ता करेंगे, ओके? उसने रोशाने की नाक धीरे से छूते हुए कहा तो वो खुश हो गई। ज़यान ने ये ना कहा कि आज साथ लंच और डिनर करेंगे, क्योंकि आज तो दिल की हालत ऐसी थी कि कुछ खाने तो क्या देखने तक को जी नहीं चाह रहा था। किसी से बात करने, किसी की बात सुनने और कोई भी काम करने को दिल ना था। दिल उदास था, गमगीन था उसके चले जाने से। वो घर में दाखिल हुई तो घर को भी अपनी तरह उदास और वीरान पाया। हॉल में जहाँ निशा और इलियाना अक्सर बैठी नजर आती थी, अब वो हॉल बिल्कुल खाली था, क्योंकि वो तो महीना भर कबल सिडनी जा चुकी थी। न्यासी शायद ऑफिस में थे और हादी कॉलेज। वह अंदरूनी दरवाज़ा अबूर करती हॉल में दाखिल हुई तो एक हुक सी दिल में उठी कि वो वापस आई थी तो किसके लिए? यहाँ तो कोई भी ना था जो उसको देखकर भागा चला आता, उसका इस्तकबाल करता। ये वही घर था जहाँ आने की वो ज़यान से भीख मांगा करती थी, मगर अब जब उसने उसे हमेशा के लिए इस घर में भेज दिया था तो उसे इसी घर से वहशत सी हो रही थी। वो जो सोचती थी कि यहाँ आएगी तो सुकून मुयस्सर आ जाएगा, ख़ुद को महफूज महसूस करेगी। मगर ज़यान के बदल जाने के बाद अब जिस तरह वहाँ वक्त गुजार कर आई थी, उसे एक लम्हा सुकून मुयस्सर नहीं आ रहा था। वो अपना सामान वहीं छोड़े जीने चढ़ती अपने कमरे में चली गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, यहाँ तक कि बेडशीट भी वही थी। हाँ, कमरा साफ शफाफ था, शायद रोज़ सफाई करवाई जाती थी। कितना तरसी थी वो दोबारा से इस कमरे की पनाह हासिल करने को, मगर जब उसकी ये चाह पूरी की गई तो वो उसे यूं लग रहा था कि वो तरसना, वो तड़पना तो शायद एक ख्वाब था। हकीकत तो ये थी कि वो जहाँ से आई थी वही उसकी पनाहगाह थी। तो आखिर में उस जगह पर आ ही गई जहाँ से जाने का फ़ैसला भी मेरा ही था। मगर क्या वाकई में आई? नहीं, बल्कि मुझे तो भेजा गया। आखिर मैं खुद पर इस्तेज़ाइया हंसी हंसती बोली, इतनी जल्दी क्यों थी तुम्हें मुझे भेजने की? मुझसे ये शिकवा निकला तो वो अपने उस शिकवे पर हैरान ही रह गई। हैरान तो वो रात से ही हो रही थी अपनी इस हालत पे जो ज़यान से लहदगी का सुनकर हो रही थी। कहाँ वो इंतज़ार करती थी कि न जाने कब वो उस शख्स से दूर होगी, कब उसकी कैद से रिहाई पाएगी। वो वक्त जो उसके लिए बहुत तवील था, अब लम्हा बनकर उसे खींचता हुआ यहाँ ले आया। करने को कुछ ना था, हाँ सोचने को बहुत कुछ था। सोचो कि सिवा उसके पास था ही क्या। सो बेड पे बैठी और बस इस तन्हाई में अपने उन दोनों को याद करने लगी जब वो इस इंसान से पहली बार मिली थी और फिर उसकी होकर रह गई। यहाँ से थके हारे घर दाखिल हुए तो इरादा डिनर के बगैर ही आराम करने का था। जब से निशा और इलियाना गई थी घर कुछ ज़्यादा ही सूना हो गया था। हादी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था और वो अपने बिजनेस में। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता, मगर रात काटना मुश्किल हो जाता था। डिनर पे हादी और वो वक्त साथ बिता लेते थे। टीवी पे कोई शो देखने के साथ साथ कहवा या चाय पीते हुए गपशप लगा लेते थे। बस वही 1-2 घंटे थे जो पूरा दिन में अच्छा गुजर जाता था, वरना तो ज़िंदगी अजीब नहज पे आ रुकी थी जहाँ से कोई खुशगवार हवा वजूद को नहीं लग रही थी। वो कोट उतार कर बाजू पे डालते कमरे की तरफ जाने लगे तो हॉल में पड़े सामान पर नज़र पड़ी तो ठटके। ये सामान किसका है? एक ख्याल आया कि कहीं इलियाना तो वापस नहीं आ गई, क्योंकि उसका इरादा 1-1.5 महीना रुकने का ही था। मगर फिर किचन से निकलती शीना दिखाई दी तो पूछने लगे, शीना ये किसका सामान है, कोई आया है क्या? शीना ने एक नज़र सामान को देखा जो सुबह से अभी तक यहीं पड़ा था और जवाब को हुई, जी बड़े साहब, ये सामान अहाना मैडम का है। वो आज सुबह ही आई हैं और अपने कमरे में है। सामान रखवाना था मगर वो कमरा बंद किए। शीना के मुंह से अहाना के आने की खबर सुनना था कि बिना मज़ीद कुछ सुने वो कोट वहीं फेंकते जीनों की तरफ बढ़े, जबकि शीना सर झटकती जिस काम से किचन के लिए निकली थी वो करने लगी। दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा था। टेरेस के दरवाजे के साथ लगी वो ख्यालों की नगरी से वापस लौटती, इससे कबल की आवाज़ देकर पूछती कि कौन है। जो भी था खुद ही बोल पड़ा, अहाना बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा डैड। ओह, तो डैड आ गए। उसने एक नज़र बाहर के अंधेरे पर डाली और फिर दरवाजे की तरफ कदम उठा दिए। दरवाज़ा खुला तो न्याज़ी झट से अंदर दाखिल हुए। अहाना मेरी जान। अहाना उनकी बेकरारी पे बिल्कुल हैराना थी, क्योंकि वो उसे यहाँ देखने को कितने बेचैन थे, कितने ख्वाहां थे, वो पहले से ही जानती थी। तुम आ गई? उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगाकर गोया यकीन करना चाहा कि वह वाकई में यहाँ मौजूद है। अहाना से भी रहा ना गया, वो भी उनके साथ लगी रो पड़ी। कब से कमरे में बंद न जाने किस बात का शोक मनाती फिर रही थी, किस बात के अश्क बहा रही थी। अब फिर से शुरू हो गई। मेरी बेटी, मेरी जिगर का टुकड़ा, उन्होंने भीगी आवाज़ से कहते हुए उसे अलग किया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया और फिर जी भर कर उसका चेहरा तकने लगे जो आंसुओं से तर हो चुका था। और देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो कितना रोती रही। कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हें यहाँ देखने को, कितना तड़पता रहा। तुम्हारा बाप तुम नहीं जानती। आना एक एक दिन, बल्कि एक एक लम्हा गिन कर गुजार रहा था कि कब तुम अपने बाप के पास लौटो, कब वो तुम्हें आज़ाद करे। लेकिन बात करते करते वो रुके। अहाना जानती थी कि वो क्या पूछने वाले हैं। लेकिन उसने तुम्हें आने कैसे दिया? मेरा मतलब है कि उसने तो ये कहा था कि उसने अपनी कसम वापस ले ली डैड।
جب وہ جانتی ہی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پورا سوال سننے کی کیا ضرورت تھی. انہیں ٹوک کر وہ مان سے لہجے میں گویا ہوئی تو نیازی تعجب بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگے. ایسا کیسے ممکن ہوا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تو وہ اتنی آسانی سے آزاد نہیں کرنے والا تھا. یعنی بنا مدت پوری ہوئے اس نے تمہیں اپنی قسم واپس لے کر آنے دیا؟ یہ کافی حیران کن بات ہے. میں حیران ہوں. انہوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا جبکہ حیران تو وہ بھی تھی. محبت اسے کب سے ہو چکی تھی اور پھر تب ہی کیوں نہ دروازے کھول دیے اس کے لیے. تب ہی کیوں نہ احساس ہوا کہ محبت زبردستی کی قائل نہیں. ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں. میں آ گئی ہوں. کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں؟ اس نے ان باتوں سے پیچھے چھڑوانا چاہا کہ وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی. کوئی جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس. تمہارے آنے سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ مل گئی ہو. میں تمہیں بتا نہیں سکتا بیٹا کہ میں کتنا خوش ہو رہا ہوں تمہیں اپنے پاس دیکھ کر. جوش بھرے لہجے میں وہ خوشی چھلکاتے ہوئے بولے. انہیں بتانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ خوشی امٹ امٹ کر آ رہی تھی. مگر یہ سوچ بھی نہیں جا رہی تھی کہ نہ جانی تھی کہ آخر کیسے اس نے اپنی قسم واپس لے لی. کیونکہ وہ زیان کو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ اپنے شکار کو اتنے آرام سے نہیں چھوڑ سکتا تھا. مگر کل رات آہانہ سے کہی گئی زیان کی باتوں سے وہ انجان تھے. ورنہ جان جاتے کہ محبت چیز ہی ایسی ہے. بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں کروا لیتی ہے. مگر تم اس قدر اداس کیوں ہو؟ تم واپس آنے پر خوش نہیں ہو؟ اپنی خوشی سے نکل کر انہوں نے آہانہ کی گمسم سی صورت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے. خوشی؟ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں آہستگی سے گویا ہوئی. کیسی خوشی ڈیڈ؟ یہاں آنے کی خوشی تو تب ہوتی جب وہاں سے نکلتے وقت آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے. وہ آنسو کسی سے آئندہ ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے خوف کے تھے اور وہ خوف تو ابھی بھی ساتھ ہے. پھر کیسے خوشی مناؤں؟ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ میں واپس لوٹی ہی نہیں ہوں. لوٹی بھی ہوں تو صرف جسم لے کر. دل و جان تو شاید وہیں چھوڑ آئی ہوں. کیا ہوا آہانہ؟ تم خاموش کیوں ہو؟ کیا کوئی بات ہے؟ مجھے بتاؤ. انہیں یہی لگا کہ شاید زیان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے. میں خوش ہوں ڈیڈ. بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کچھ بھی بولنے کو دل نہیں چاہ رہا. یہ جھوٹ نہ تھا. طبیعت تو اس کی واقعی میں ٹھیک نہ تھی. صبح سے ہی چکر پہ چکر آ رہے تھے. ایک دفعہ تو الٹی بھی آ چکی تھی. اب بس دل چاہ رہا تھا کہ کہیں پہ گر پڑے. تو میرا بچہ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ تم یہاں بیٹھو میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں. وہ بھی متفکر ہو گئے اس کی طبیعت کو لے کر اور اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے بولے. اس نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ بیٹھ گئی. نیازی نے فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی اور جلدی آنے کو کہا اور پھر اس کے برابر ہی بیٹھ گئے. کیسے طبیعت خراب کر لی اپنی؟ میں جانتا ہوں تم تو ہو ہی خود کو لے کر لاپرواہ. مگر وہ بھی یقیناً تمہارا خیال نہیں رکھتا ہوگا. ویسے بھی وہ اپنا خیال رکھنے کے قابل ہوگا تو کسی اور کا رکھے گا. آخر میں نیازی تمسخرانہ انداز میں بولے. زیان کی زخمی حالت پہ چوٹ کی گئی تھی جبکہ آہانہ کو ان کی آخری بات بہت چبھی. اسے برا لگا تھا. ایسا نہیں ہے ڈیڈ. وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا. نہ جانے کیوں وہ وضاحت پیش کر گئی. دکھاوا ہے سب. اسے صرف بچے کی فکر ہے. تمہاری کوئی پرواہ نہیں. دھوکے باز جھوٹا انسان. اور تم بہت بھولی ہو. جو بھی دیکھتی ہو سچ سمجھنے لگتی ہو. وہ شخص بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے. اس کی کسی بھی بات کو لے کر دل میں خوش فہمی مت پالنا. انہوں نے سختی سے اسے سمجھایا. جبکہ وہ کیا بتاتی کہ خوش فہمیاں کہاں کی. وہ تو یقین کر چکی تھی کہ اس کی پرواہ جھوٹی نہیں. اس کی محبت دھوکہ نہیں تھی. وہ شخص بھروسے لائق نہیں. دوبارہ اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو میری بات کان کھول کر سن لو آہانہ. خبردار جو تم نے اس کی کسی بات پر یقین کیا کیونکہ تم اب اس کے ساتھ نظر آؤ. میں اب یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا. ڈیڈ کس قدر کدورت بلکہ نفرت رکھتے ہیں زیان کے لیے. ایسا کیوں؟ جبکہ نفرت تو میں بھی نہ کر پائی اس سے. جبکہ سب اپنے اوپر برداشت بھی میں نے کیا تھا. سمجھ گئی نا جو میں نے کہا؟ ان کی سرد آواز پہ وہ چونکی اور سر ہلا گئی. آج میں بہت پرسکوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں کی کوئی خواہش پوری ہو گئی. کوئی خواب پورا ہو گیا. ہادی آئے گا تمہیں دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا. وہ بھی کتنے دنوں سے تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا. جب سے نیشا تم سے مل کر آئی تھی مجھے بھی امید تھی کہ میرے علاوہ باقیوں کو تو وہ تم سے ملنے دے گا ہی. میں بھی چاہتا تھا کہ ہادی تم سے مل آئے اور مجھے بھی اس کے ذریعے خبر ہو کہ تم کیسی ہو. مگر پھر اس کی ایکسٹرا کلاسز شروع ہو گئی. شام میں تھکا آتا ہے پھر جم چلا جاتا ہے اور پھر ڈنر کے وقت ہماری ملاقات ہوتی ہے. کچھ دنوں تک آ ہی جاتا ہے وہ تمہارے پاس. گھر بہت ویران سا ہو گیا نا. نہ بیوی نہ دونوں بیٹیاں. بیٹا اپنی پڑھائی میں مصروف تو باپ اپنے کام میں. مگر جب باپ آفس سے لوٹتا تھا نا آہانہ تو مانو یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا. مانا کہ کبھی سب کی آپس میں اتنی بنی نہیں. مل بیٹھ کر کبھی اچھی یادیں نہ بنائیں. مگر ایک چہل پہل سی لگی رہتی تھی گھر میں. ناشتہ لنچ اور ڈنر مل کر کیا جاتا تھا. مگر اب ناشتے پہ ہادی جلد اٹھ جاتا ہے تو میں اکیلا رہ جاتا ہوں. لنچ ہمارا اپنی مصروفیت میں ہو جاتا ہے اور بس ڈنر ہی ہے جب مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. تمہارا باپ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا ہے آہانہ. مگر اب تم آ گئی ہو نا تو دیکھنا میرا سارا اکیلا پن دور ہو جائے گا. کتنا وقت تم سے دور تکلیف میں گزارا ہے مگر اب اس وقت کو خوبصورت بنانا ہے. شکر ہے خدا کا جس نے میری بیٹی مجھے لوٹا دی. میں بہت خوش ہوں. ان کی اتنی لمبی سی بات پر آہانہ نے صرف جبرن مسکرا کر دیکھا. ڈاکٹر آ جائے تمہیں چیک کر لے پھر تم نے آرام کرنے اور اب تمہارا خیال میں خود رکھوں گا. دیکھو تو کتنا کمزور کر لیا خود کو. اتنا سا منہ نکل آیا.
आहना जानती थी कि ये उनकी फ़िक्र है, वरना तो वो कमज़ोर ना थी, बल्कि जितना ज़यान ने उसका ख्याल रखा था उसका तो चेहरा कितना भर चुका था कि उसके जैसा मेरा कोई ख्याल रख पाएगा। वो सिर्फ सोच कर रह गई। रात कतरा कतरा बह रही थी और उस रात में गार्डन में लगे दरख्त के नीचे पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठा वो हाथ में मोबाइल लिए कब से किसी की तस्वीरें देखने में खोया हुआ था। 11 बजे वो यहाँ आया और अब 2 बज रहे थे और वो उसी पोजीशन में बैठा एक के बाद एक तस्वीर को देखे जा रहा था। हर तस्वीर में बस 10-20 मिनट टिका रहता और जी भर के देखता। जब जब ये सोच आ रही है कि अब तो बस तुम्हें देखने के लिए रोज़ तुम्हें इन्हीं तस्वीर का सहारा लेना पड़ेगा, तुम्हारा वजूद मेरे पास नहीं होगा, तो तब तब तकलीफ़ की लहर मेरे पूरे जिस्म में सरायत करने लग जाती है। हर तस्वीर पर रुककर उससे कुछ ना कुछ कह ही रहा था। कमरे में जाने को दिल नहीं करा, तुम्हारे बगैर अंदर दम घुटता है, तुम दिखाई नहीं देती तो वहशत सी होने लगती है। कैसे बताऊं कि तुम्हारा होना और ना होना मेरे लिए क्या है। अपनी शादी की तस्वीरें मुस्कुराती हुई सुर्ख चोड़ा पहने बैठी आहाना के मेहंदी भरे हाथों पे उंगलियां फेरता वह रंजीदगी से गोया हुआ। काश तुम रुक जाती तो मुझे यूं लगता जैसे मुझे सब मिल गया, क्योंकि तुम कब से मेरे लिए मेरा सब कुछ बनती गई, मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ। और अब ये सब कुछ गंवा कर कितना कर्ब महसूस कर रहा हूँ बताना मुमकिन नहीं शायद। काले लिबास में मलबूस आहाना के गुलाबी गालों पर अंगूठा फेरता बोला, मगर तुम क्यों रुकती भला? तुम्हें मुझसे तकलीफ़ें इतनी मिली हैं कि दोबारा मेरा इंतखाब क्यों करती? शायद मैंने वाकई तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत, और इसकी सज़ा अब मुझे तुमसे जुदाई की सूरत में मिल रही है। और ये जुदाई सही नहीं जा रही आहाना, बहुत तकलीफ़ में हूँ तुम्हारे बगैर। काश कि तुम लौट आओ, काश। शिद्दत हसरत से बोलता वो स्क्रीन पर जगमगाती आहाना की मुस्कुराती तस्वीर को अपने सीने से लगाकर ऊपर को चेहरा उठाए नम आंखों के गोशे से घटाओं में छुपे आसमान को देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। क्या बात है आहाना, तुम ठीक से नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? उसे नाश्ते को बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह चुपता देखकर नियाज़ी बोले बगैर नहीं रह सके, जबकि खाने की टेबल पे उन्हें बातें करना पसंद नहीं था। हाँ अभी मैं भी देख रहा हूँ कि आप काफ़ी गुमसुम सी हैं। ऐसा क्यों? क्या ज़यान जीजू से आपकी कोई बात हुई है? कोई नाराज़गी चल रही है क्या? आहाना को आया आज दूसरा दिन था, यानी पूरा एक दिन हो चला था वो हमेशा के लिए आ गई है। उसके और ज़यान के बीच ताल्लुकात कैसे थे, कैसे हैं, हादी कुछ भी नहीं जानता था। आहाना जो नाश्ता करती खुद को उस वक्त उस टेबल पर मौजूद महसूस कर रही थी जहाँ वो थी। ज़यान था और रोशानी थी। तीनों कैसे नाश्ता करते हुए एक दूसरे से नोक झोंक करते थे। ज़यान अक्सर उसे ठीक से नाश्ता ना करने पर प्यार भरी डांट पिला दिया करता था और कई बार तो निवाला बनाकर खुद अपने हाथों से उसे खिलाता था। जब से उसे मालूम हुआ था कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसकी एक ना सुनता, ज़बरदस्ती खाना खिलाता और ज़बरदस्ती ही दवाई। ज़रा जो बेहतियाती करती तो बोल उठता। वो सोचने लगी कि जिस तरह वो उसका ख्याल रखता था कि कोई और रख पाएगा। नहीं तो ठीक हूँ मैं हादी, ऐसी कोई बात नहीं। और डैड खा तो रही हूँ, वो चौंकती हुई हादी के साथ नियाज़ी को जवाब देती बोली। कहाँ खा रही हो? अपनी प्लेट देखो, वैसी की वैसी है। और यहाँ हमारा आधे से ज़्यादा नाश्ता हो चुके हैं। उनके कहने पे आहाना ने अपनी प्लेट में निगाह डाली तो वो वाकई ठीक कह रहे थे। अगर यहाँ ज़यान होता तो वो यकीनन मुझे अपने हाथ से खिलाने की धमकी लगाता और मैं यकीनन उसकी इस धमकी पे ना चाहते हुए भी खाने लग जाती कि मुबादा वो वाकई ऐसा करने ना लग जाए। अपनी इस सोच पे मुस्कुरा उठी और उसे खुद भी मालूम ना पड़ा, जबकि ये मुस्कुराहट हादी और नियाज़ी दोनों से छुपी ना रह सकी। क्या बात है, आप ही अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? लगता है जीजू को याद किया जा रहा है। हादी जो उसके बराबर में बैठा था उसके कान में सरगोशी करता शोखी से बोला। इस बात पे आहाना की मुस्कुराहट अनका हुई। वो हैरान हुई कि वो मुस्कुरा रही थी और वह वाकई ज़यान को ही याद कर रही थी। बताएं ना, क्या सोच कर मुस्कुरा रही थी? हादी ने एक बार फिर पूछा, जबकि नियाज़ी ने उन दोनों को बिल्कुल ना टोका और खामोशी से अपना नाश्ता करते रहे। आहाना उसे अब क्या बताती, जबकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्यों मुस्कुरा रही थी। ज़यान को सोच कर, क्योंकि उसे हर काम करते बस वही याद आ रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पे सजाती बोली। चलिए, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि जानता तो मैं अच्छे से हूँ कि आपने उन्हें अपने उन्हों को याद किया जा रहा है। वैसे अगर इतनी याद आ रही है तो उन्हें यहाँ बुला लें या जाकर मिलाएं। वह आमादे बाशरारत था, जबकि हादी की जाने वाली बात से उसके दिल में हुक सी उठी। कैसे जाऊँ हादी अब वापस उस घर में जहाँ से उसने खुद ही मुझे भेज डाला? वो सोच कर रह गई, मगर थी ना हैरत की बात कि वो बस यही गिला लिए बैठी थी कि उसने भेज डाला। एक बार भी ये ना कहा कि वो खुद वहाँ से आना चाहती थी, क्योंकि शायद वो आना ही नहीं चाहती थी। क्या तुम मुझे तंग करने की बजाय अपने नाश्ते पे तवज्जो देना पसंद करोगी? आहाना ने उसे मसनूई घूरी डाली। नाश्ता तो मैं रोज़ ही करता हूँ, मगर जीजू को लेकर आपको तंग करने का मौका तो आज किस्मत से ही मिला है। आप आती ही नहीं थी, अब दोबारा भी न जाने कब आएंगी, इसलिए जितने भी दिन आप यहाँ हैं मैं पहले ही बता रहा हूँ, खूब तंग करने वाला हूँ आपको। वह एक आंख दबाता उसी मध्यम आवाज़ में बोला तो निवाला तोड़ता आहाना का हाथ वहीं रुका। उसने पस मुर्दगी से अपने उस शरीर भाई की तरफ देखा जो कह रहा था कि अपना जाने कब आए, जिसे लग रहा था कि वह चंद दिनों के लिए आई। आहाना की आंखों में उसके आखिरी जुमलों से नमी सी उतर आई थी। वो प्लेट पर एक हिसकाए उठ गई। अरे आहाना बेटा, कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। नियाज़ी उसे एकदम से उठता देखकर बोल उठी।
میرا دل نہیں چاہ رہا ڈیڈ، میرے سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بنا ان سے نظریں ملائے جلدی سے کہتے وہ ڈرائنگ روم سے نکل کے جبکہ ہادی نے چھمبے سے نیازی کی طرف دیکھا۔ یہ آپ ہی کو کیا ہوا؟ اسے آہنا بہت چپ چاپ اور بدلی بدلی سی لگی۔ ہادی بیٹا کہہ کر تو گئی ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی نا اس کی، بس اسی لیے ایسی ہو گئی۔ انہوں نے ہادی کو مطمئن کرنا چاہا اور وہ ہو بھی گیا، مگر وہ خود مطمئن نہ تھی۔ وہ بھی اچھی طرح دیکھ رہے تھے کہ واپس آ کر وہ کہیں سے بھی خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچھا ڈیڈ، میں کالج جا رہا ہوں، شام میں ملاقات ہوگی، کہ ایکسٹرا کلاسز۔ وہ نیپکن سے منہ پہنچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔ وہ گیا تو پیچھے نیازی اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے بھی اٹھ کر آہنا کے پیچھے جانا چاہا، مگر پھر یہ سوچ کر واپس بیٹھ گئے کہ شاید اسے اس وقت تنہائی درکار ہو۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ کیوں بار بار میری سوچیں بھٹک کر تمہاری طرف جا رہی ہیں؟ کیوں بس تمہارا ہی خیال آ رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں آخر کیوں؟ شدت سے خود سے سوال کرتی وہ آنکھوں کو تراوت میں گھلنے سے روک نہ پائی تھی۔ اپنی ہی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ابھی بھی سوچ بھٹک کر اس دن میں پہنچ گئی جب وہ زیان سے پہلی بار یہاں آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ زیان، کیا میں ڈیڈ کی طرف ہوں؟ شور ہنی، وہ تمہارے ڈیڈ کا گھر ہے، تمہارا جب دل چاہے تم آ جا سکتی ہو۔ بنا کسی اعتراض کے اس نے کھلے دل سے اجازت دی تھی۔ تھینک یو زیان، تو پھر آپ ایسا کریں نا، میرے ساتھ ہی چلیں۔ نہیں ڈیئر، مجھے آفس میں کام ہے، بس ناشتہ کرتے ہی نکلوں گا۔ تم ایسا کرو، نادر کے ساتھ چلی جاؤ اور جب آنا ہو اسے کال کر لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کم از کم لینے تو آ جائیے گا۔ اگر تم وہاں چند دن رکنے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں آ جاؤں گا، لیکن اگر آج ہی آنا ہے تو بتائیں نا کہ میرا آج کا دن کافی مصروف گزرنے والا ہے۔ تو پھر آپ رہیں مصروف، کیونکہ میرا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یعنی میرے بغیر محترمہ ایک دن بھی نہیں کاٹ سکتی؟ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اس نے ناک سکیڑی۔ یہ خوش فہمی ہرگز نہیں ہے ملکہ عالیہ، میں سب جانتا ہوں۔ آئی سمجھ، سوئی اداکاری بند کریں اور یہاں آئے میرے پاس۔ زیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھا کر اپنے پاس کھڑا کیا تھا۔ اگر میں خود کہوں کہ 4 دن رک جاؤ وہاں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور 4 کی بجائے 8 دن رکوں گی، بلکہ واپس ہی نہیں آؤں گی۔ ارے نہیں جانے من، پلیز یہ ظلم مت کرنا، میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم سے ایک پل کے لیے دور جاؤں نہ تمہیں دور کروں۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے اس کی کلائی پہ زور ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کی گود میں چلی گئی تھی۔ اف زیان، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی کہ 4 کی بجائے 8 دن رکو گی؟ کرو گی ایسا؟ نہیں، وہ تو بس میں یوں ہی کہہ رہی تھی، بھلا آپ کے بنا اتنے دن کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ ہوئی نا بات۔ زیان نے اس کی ناک دبائی۔ اس دن کی طرح جھوٹ ہی صحیح، مگر کہہ دیتے کہ تم مجھے خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کرنا چاہتے۔ اور صحیح کہا تھا تم نے کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ میں واقعی نہیں کاٹ پا رہی۔ تصور میں زیان سے مخاطب اشکوں کی لڑیاں بہاتی مجھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رات بھر سو نہیں پائی۔ جب سے آئی ہوں میرا دل، میرا دماغ مجھے بار بار کھینچ کر اسی گھر میں لے جاتا ہے۔ میں تو یہاں آ کر بھی یہاں نہیں آ سکی۔ یوں لگتا ہے جیسے آدھا وجود وہاں ہو، آدھا یہاں۔ کیوں میں تمہاری سوچوں کو اپنے دل و دماغ سے رہائی نہیں دے پا رہی؟ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی، مگر دور ہو کر چین نہیں پا رہی۔ میں تم سے رہائی چاہتی تھی، پھر کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری قید ہی اچھی تھی؟ جو چاہتی تھی وہ ہو تو گیا تھا، پھر دل اس ہوئے پر رضامند کیوں نہیں؟ مسلسل خود سے سوال گو تھی، نہیں بلکہ وہ تو زیان سے جواب طلب کر رہی تھی، اور اگر وہ سامنے ہوتا تو ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب دیتا کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تم مجھ سے دور جانا ہی نہیں چاہتی، مگر اس بات سے ناواقف تھی تم۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے لانگسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔